مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، ہماری گاڑی خراب ہوتی ہے اور ہماری چھت میں سے پانی لیک کرنا شروع کر دیتا ہے. سارے مسئلے ہمارے لیے ہوتے ہیں کیونکہ کسی نے شیاطین ہم پر چھوڑ دیے ہیں، یہاں پر کسی نے جادو کر دیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیے. یہ اصل میں ہے نا کہ لوگوں کی اوہام پرستی ہوتی ہے، تو اصل میں ساری آزمائشیں خدا کی طرف سے آتی ہیں. خدا شیطان کو استعمال کرتا ہے تو خدا کی طرف آزمائشیں آتی ہیں. جب لوگ ان پر غور نہیں کرتے ہیں تو ان کو وہ ساری چیزیں کے بعد یہ کہا جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا، لگ رہا ہے کوئی ہمارے خلاف لگا ہوا ہے. یہ چیزیں خرافات. ہر آدمی کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ منفی سوچتے تو کہتے دیکھیں میرے ساتھ تو کوئی لگا ہوا، کیونکہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جب مجھے کوئی ہوش آیا تو میری ماں چلی گئی، پھر میرے دادا چلے گئے، پھر میرے چچا چلے گئے، پھر یہ ہوا. پھر ساری منفی چیزیں اگر وہ جمع کرنا چاہیں تو ان کے زندگی میں آپ سے زیادہ برے حالات پیش آئے ہیں. میں اگر ابھی جوڑنا چاہوں تو میری زندگی میں بڑے حالات پیش آئے. یہ طریقہ بالکل غلط. آپ یہ سوچا کریں کہ آپ زندگی میں کتنے اچھے واقعات پیش آئے ہیں، کتنی چیزیں اچھی بھی ہیں، کتنے اچھے واقعات پیش آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ. ہم انسانوں پر اچھے حالات ڈالتے ہیں اور برے حالات ڈالتے ہیں تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ جب اچھے حالات آتے ہیں تو تکبر نہ کریں، میرا شکریہ کریں، اور جب برے حالات آ جائیں تو نا امیدی نہ ہو، شرک نہ کریں، میری طرف متوجہ ہوں، صبر کریں، مجھ سے کہیں کہ میں ان حالات کو دور کر دوں. ایوب علیہ السلام پر جو حالات آئے ہیں آپ میں سے کسی پر نہیں آئے، لیکن ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. قرآن فرمایا انا وجدناہ صابرا. ہم نے ایوب کو صابر پایا. نوح علیہ السلام 950 سال تک جو مصیبت تھی گھر کے اندر، بیوی ان کے خلاف، بچہ خلاف، باہر پوری قوم خلاف، 950 سال تک، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جنات اور شیطان کے میرے اوپر اثر ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا انہ کان عبدا شکورا. یہ نہیں کو صبر کرتے تھے بلکہ ان برے حالات بھی ہماری اچھی باتوں کو یاد کر کے ان کا شکریہ ادا کرتے تھے. ہم ہر حال میں اچھی بات تلاش کریں. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں پھر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا شیاطین یا جنات ہمیں کسی اور طریقے سے، چلیں اگر قابو نہیں کر سکتے، حاوی نہیں آ سکتے، تو کسی اور طریقے سے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کسی نے مجھے بھیجا کہ بھئی ہم کہیں گزر رہے تھے تو کسی نے غلط جگہ پر پیشاب کر دیا تو مطلب اس سے جن سے بدلا جاتا، اس کو رات کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، یعنی اس کو جسمانی تکلیف یا کسی فزیکل طریقے سے اس کو کوئی، یا جنات ہمیں اس طرح ہارم کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ سب تو خیر نہیں ہوتا کہ کہیں پیشاب پہ جنات قبضہ کر لو، یہ کر لے، لیکن یہ البتہ ہوتا ہے کہ شیطان کرے گا یہ کہ خدا کی نافرمانی میں ڈالے گا. اس نافرمانی کے نتیجے میں آپ کا جسمانی اور مالی نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جو برائی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی کبھی اس پر سزا دیتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ہم کو آمادہ کرے گا کہ ہم سود لے تاکہ ہمارے پیسے بڑھ جائیں. جب ہم انہیں گناہ کر لیا تو پھر اس سود کے نتیجے میں ہمارے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہوں گی، آپ آئیں گے، بچے نافرمان ہوں گے، بے برکتی ہو جائے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان ہم پر آ گیا. نہیں، ہم نے جو برائی کی ہے اس برائی کے کچھ اثرات اس کی برکت آئی. یہ بہت ہوتا ہے دنیا کے اندر. آپ دیکھ لیجیے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی آدمی کو آپ گالی دے دیں تو آپ تو گالی دے، اب وہ آپ کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے، آپ کو کہیں مارنے چکر پڑے گا، کہیں اور کچھ کرے گا. ایک برائی سے کتنی برائیاں جنم لیتی ہیں. تو ایسے شیطان نے تو آپ کو کیا کہ سود خوار بنا دیا، لیکن سود خواری کے نتیجے میں کتنے اور نقصان آپ کو ہونے والے ہیں یہ ہوں گے. اب آپ سکتے کوئی جن پریت آپ کے اوپر کوئی اثر ہوگا، کوئی اثر نہیں ہے. یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں. اگر ابھی آپ توبہ کر لیں اور خدا کی طرف رجوع کر لیں تو پھر حالات اچانک بدل جائیں گے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. پھر تمہارے اوپر آسمان سے برکتیں آئیں گی، زمین سے برکتیں آئیں گی. قرآن کریم میں آیا ہے یہودیوں کے بارے میں، اگر یہودی لوگ توریت کی بات عمل کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتیں آتی. تو یہ اصل میں یہ ہے کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی میرے جو ہے بڑے برے خواب آتے ہیں اور اچھے خواب آتے ہیں. میں نے کہا خوابوں سے کرنا پڑے. خواب کا آسان طریقہ بتا دوں میں، اگر وضو کر کے نماز پڑھ کر کے سوئیں گے اچھے خواب آئیں گے. اگر آپ جو ہے اپنے اوپر گندگی لگا دے، پیشاب وشاب لگا کر سوئیں تو غلط خواب آئیں گے. یہ ہمارے اپنے گناہوں کے اثرات ہیں، اپنی کمیوں کے اثرات ہیں. عقیدے کو مضبوط کریں. اصل میں قرآن کریم میں جو سب سے اہم بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اچھی اور بری چیز خدا کی طرف سے ہے. قرآن فرمایا